السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے شیئر خریدنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو واضح کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو عرض کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کمپنی اس کے اندر اپنے شیئر بیچ رہی ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، وہ کمپنی کس طرح تجارت کر رہی ہے، کاروباری طریقہ اس کا کیا ہے۔ تو لازمی بات ہے اس میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ جو مکمل طور پر سود کے اوپر کاروبار چلا رہی ہیں، جیسا کہ بینک وغیرہ ہیں، بعض دفعہ وہ بھی اپنے شیئر بیچتے ہیں۔ تو بینک کا نظام کیونکہ بالکل سود کے اوپر چلتا ہے 100%، یا اسی طرح کوئی بھی کمپنی ہے جو اپنا کاروبار مکمل طور پر سود کے اوپر چلا رہی ہے، تو اس کے شیئر خریدنا بالکل حرام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اوپن مارکیٹ کے اندر شیئر بیچے جا رہے ہیں تو ایسی کمپنیاں بھی شیئر بیچ رہی ہیں جو بالکل سود کے اوپر چلتی ہیں، تو ان کے شیئر خریدنا بالکل حرام ہے۔ یہ سود ہے اور سودی کاروبار ناجائز اور حرام ہے، اس کے دلائل بالکل واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، دینے والے پر اور اس کی کتابت کرنے والے پر، گواہی بھرنے والے پر، ہر ایک کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھی جنگ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ایسی شیئر نہیں خریدنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ وہ اپنا کاروبار کوئی کرتی ہے، تجارت کرتی ہے، کوئی پروڈکٹس تیار کرتی ہے، تو اس میں وہ سود کے کاروبار کو بھی شامل کرتی ہے، اپنا کوئی حلال کام بھی وہ کر رہے ہیں اور اس میں سودی نظام کو بھی شامل کیا ہوا ہے، تو یہ بھی معاملہ مشکوک ہوگا۔ ایسی کمپنیوں کے شیئر خریدنا بھی وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ ایسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہو، اور ایسی چیز اپنا لو جو شک والی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے جو کام زیادتی کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اسی طرح اس میں ایک اور چیز بھی ہے، تیسرا پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ جو کمپنیز شیئر بیچ رہی ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ ان کے کاروبار کا طریقہ کیا ہے، ان کا لین دین کیسا ہے، کیا وہ لاس اینڈ پرافٹ پر کام کر رہی ہیں، یا پھر کسی کو فکس منافع دے کر کام کر رہی ہیں، یا کسی سے پیسے اسی شرط پہ لے رہی ہیں کہ آپ کو اتنے سالوں کے بعد منافع ملے گا اور یہ فکس منافع ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ کاروبار نظروں سے اوجھل ہے کہ آیا وہ صحیح بھی ہے، شرعی اصولوں کے مطابق جو خرید و فروخت کے، تجارت کے، لین دین کے اصول ہیں ان کے مطابق ہے یا ان کے مطابق نہیں ہے۔ اس طرح چیز کو قبضے میں لینا، وہ کمپنی چیز قبضے میں لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے، یہ جو شیئر خرید رہا ہے اس کی نظروں سے یہ سارا معاملہ اوجھل رہتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو بھی دیکھے تو یہ مشکوک ہی لگتا ہے۔ تو جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں کہ موجودہ جو نظام چل رہا ہے اس کے مطابق سٹاک ایکسچینج کے شیئر خریدنا اور ان کے ساتھ کاروبار کرنا اور یہ معاملہ لوگوں سے لین دین کا اس طرح کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بناتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے مل رہا ہے۔ تو اس لیے جو بات سامنے آتی ہے خلاصہ یہی ہے کہ اس سٹاک ایکسچینج کے شیئر خریدنے سے بچنا چاہیے اور کوئی حلال کاروبار کرنا چاہیے جس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ تو ایسے جو معاملات ہیں ان سے بچ جانا چاہیے۔